رمضان کے حوالے سے جو ہے اس میں ویسے تو رمضان مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، جی، آئے بندہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ایسے رکھے ہیں کہ ان کا بدلہ جو ہے اللہ نے جنت رکھا ہے. جی، تو اس میں مثلا 2-3 جو اہم کام ہیں رمضان مبارک کے، وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جی، جو رمضان کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. ماشاء تمام. اللہ. ایک تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جو شخص روزے رکھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قیام، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک ہمارے عزیز نے پوچھا ہے کہ جی، اگر تراویح وہ نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ تراویح ضرور پڑھنی چاہیے. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر مثلا کوئی امام زیادہ لمبی تراویح پڑھاتے ہیں تو آپ پہ فرض نہیں ہے آپ نے ساری آخر تک پڑھنی ہے، لیکن کسی بھی مسجد میں جی، آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. کہیں اگر امام صاحب اچھی قرات والے ہیں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، کہیں 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، کہیں ایسے بھی ہیں جو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، مختصر پڑھاتے ہیں، جی، تو کہیں بھی اس کو پڑھ لینی چاہیے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام کرتا ہے، اور قیام سے عموماً مراد جو ہے وہ تراویح ہے، جی، جو تراویح پڑھتا ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت، جی، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اچھی بات ہے، جماعت سے الگ بھی اگر گھر میں وہ مثلا 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کا قیام، وہ پورا قیام ہی تصور ہوگا. تو جو وہ کرتا ہے وہ بھی نبی اسلام نے فرمایا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے ایک یہاں اور ہدیہ رکھا ہے اپنے مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہے لیلۃ القدر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یعنی 86 سال کی عبادت سے لیلۃ القدر کی ایک رات، ایک اس کی گھڑی وہ افضل ہے. اگر اس میں کوئی بندہ عبادت کر لے، 86 سال عبادت کرتا رہے، یہ نہیں کہ اس کے برابر ہے، اس سے افضل ہے. جی. نبی اسلام اسی لیے فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس میں دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو تین چیزیں ہیں مین، اور بہت ساری ہیں اس میں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن یہ 3 چیزیں، روزے، تراویح اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اس کو پانا، اس میں عبادت کرنا، اس میں دعا کرنا، یہ تینوں ایسے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ سابقہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ.